اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زمر کو سٹارٹ کریں گے اور یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوگا اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سورہ زمر کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو جو اللہ تعالیٰ کا جو موسٹ امپورٹنٹ اللہ کی کتاب کا جو ٹاپک ہے کہ ہم سب کے پاس ہم ماسٹر مائنڈ ہوں توحید کے معاملے میں، توحید کے سبجیکٹ پر ہماری بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، گریپ اچھی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک خواہش بھی ہو کہ اللہ آپ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم نے کسی بھی اینگل سے مسلمانوں والا بھی شرک نہ کیا ہو، کیونکہ ہم مسلمان اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جی مشرک وہی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو خدا کی اولاد بناتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم سب پر اپنی بات کو کھول دیا اور کس طرح سے ہم پر اللہ نے دین کو کھولا، جو سورہ زمر میں اسپیشلی بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں بسورہ بقرہ کی طرح۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ، نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، کسی غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ جو عزیز اور حکیم ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم نے بار بار ہر جگہ پڑھا کہ اللہ کی کتاب ہے، عزیز حکیم ذات کی طرف سے ہے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ سے ہی بات شروع ہوئی کہ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب، بالحقی، وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے، سچ بتاتی ہے۔ تو اے لوگوں یہاں جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ فاعبد اللہ، کہ تم کو اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے، پس اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کرو، پس پکارو، پس بندے بنو، خالص اس اللہ کے لیے دین کے بندے بنو۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو میں آپ کو بار بار یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ایک چپاتی بھی بغیر ہمارے نوکروں کے محتاج ہوں، ہم محتاج ہیں سب کے، ایک دوسرے، ہم سب، چاہے ہم ملینر ہوں ٹریلینر ہوں، ہم لوگوں کے محتاج ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں مخلصا لہ الدین، کہ تمہیں پیورٹی کے ساتھ دین صرف اس اللہ کی باتوں کا رکھنا پڑے گا۔ کسی نبی ولی کی بات بھی کبھی ان کی بھی کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی، کوئی نبی اور ولی کی بھی، کہ ان کی باتوں کو بھی انہوں نے دین کنسیڈر کیا ہو۔ یعنی دین تو مخلصا لہ الدین، یہ آپ کو سورہ زمر میں اب بار بار یہ ٹاپک ملے گا کہ مخلصا لہ الدین، اور آپ نے بھی رٹا مار لینا ہے مخلصا لہ الدین۔ اس سے میں تو کم از کم مجھے بہت اچھا اس کے اثرات ہوئے کہ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین میرے دماغ میں چلتا تھا کہ پیور رکھنا، صرف اسی اللہ کے لیے دین ہے۔ دین کی جو بات کرو گے وہ اللہ کی کتاب سے کرو گے۔ ایون پانی پینا، ناخن کاٹنا، عقیقہ کرنا، اور بھی آپ یہ عید کی نماز بھی لے لیں، یہ سب بھی دین نہیں کہلائے گا، یہ دین نہیں کہلائے گا۔ اس کو آپ نے فرق رکھنا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور جو سب پہ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اور ایک ہم نے مذہب بنا لیا ہے، مذہب حنفیہ، مذہب شافعیہ، مذہب مانے نہ مانے، اہل حدیث بھی اپنا ایک فرقہ ہی بنا کر اور اپنا نام انہوں نے منسلک کیا ہوا ہے۔ تو غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ زمر میں کہتے ہیں مخلصا لہ الدین، پیور رکھنا اس اللہ کے لیے، دین کو اپنی پوری اطاعت اس اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو۔ اللہ للہ الدین الخالص، دیکھیں دوبارہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اللہ کا معنی کیا تھا؟ سنو، غور سے سنو، یعنی یہ اللہ کہہ رہے ہیں غور سے سنو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین بالکل پیور، اس میں بالکل ملاوٹ مت کرنا کہ جی کوئی ایک کی بھی بات
یا کسی نبی کا بھی اسٹیٹمنٹ اس کو آپ نے دین کا درجہ دینا ہے، تو ہمارے ہاں جو لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، میں بار بار یہ کہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں یہ لفظ بولنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کچھ علماؤں نے اجماع تواتر کو دین کا درجہ دے دیا، کچھ لوگوں نے تو ہسٹری کو بھی دین کا درجہ دے دیا، کچھ لوگوں نے تو حدیث کی کتابوں کو، تو زیادہ تر لوگوں نے دین کا درجہ دے دیا، بلکہ سوا سوا کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، یاد رکھنا، غور سے سننا، اللہ ہی کے لیے پیور ہے دین۔ اب جناب بہت ہی پتے کی بات آپ کو بتائی گئی کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، دیکھیں ہماری طرف سارے اشارے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں آ رہا کہ والذین اتخذوا من دونہ شرکاء، یہ نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کے سوا ولی بنا لیے ہیں۔ اب جناب کیا ولی نہیں بنا سکتے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ مومن مومن کا ولی ہے، اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ولی ہیں اور ہمارے پاس ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اب جناب آگے بات پڑھیں گے تو اللہ کو کیا برا لگتا ہے، کون سا ولی بنانا اللہ کو برا لگتا ہے، یہ اب آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ولی بناتے ہیں، اس وقت تو آپ بتوں کی پوجا والوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے، خدا کی اولاد بنانے والوں کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اس وقت تو آپ نے اور میں نے اپنے ہی گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم نے کس کی دعا کو کہا کہ یہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ سنیں گے، اللہ مجھ گناہگار کی تھوڑی سنتے ہیں۔ آپ نے مدینے جا کر نبی سے قبر میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جب اللہ سے میری سفارش کریں گے تو اللہ سن لیں گے۔ دیکھیں ہمیں کھول کر بات کرنی ہے، اب بہت ہو گیا گن 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 باتیں کہ تم نے کھول کر بیان میں نہیں کرنا اور تم نے اس کو منع بھی کرنا اور ساری قبروں میں سارے لوگوں کو مردہ کر دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی مسجد میں زندہ کر دینا۔ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کہتے ہیں اس دین کو پیور رکھنا کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آپ کی نام نہاد کتابیں بتاتی ہیں کہ جی وہ بنفس نفیس، ہمارے یہاں باقاعدہ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو شرک چل رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں زندہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب نے اس کی بھی بالکل نفی کی۔ تو ہم امپیور جو ہر لحاظ سے کرتے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کس انداز سے ہم اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ہاں جی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بنفس نفیس وہ جواب دیتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جن کو بھی تم جس سطح کا ولی بنا رہے ہو اور تمہارا یہ کہنا کہ ما نعبدہم، وہ لوگ جو ولی بناتے ہیں پھر آگے اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم ان کو پکار نہیں رہے ہیں، الا لیقربونا، مگر صرف اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ قریب کر دیں گے ہم کو اللہ زلفا، اللہ کی طرف کسی درجے میں، کسی طرح۔ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اب جناب ادھر دو اینگل آ گئے جو میں نے سمجھا اس کو کہ اللہ نے اس کے جواب کو، ہمیشہ میری ایک ہم نے جو پڑھنے کا ایک انداز رکھا ہے کہ ہم اس کے جواب سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں، کہ جیسے قرآن میں آتا ہے ماذا ينفقون، تو ہم نے سمجھا کہ کوئی پرسنٹیج بتائی جائے گی، تو پتہ چلا والدین کے لیے خرچ کرو، تو پتہ چلا کہ کویسچن کی نوعیت اللہ زیادہ سمجھتے تھے۔ میں نے سمجھا ماذا ينفقون میں پرسنٹیج بتائی جائے گی،
اللہ نے تو کچھ اور آنسر کیا، تو اس کا مطلب کویسچن کی نوعیت کچھ اور تھی، میں نے نہیں سمجھا۔ تو اللہ کی بات کہ جو لوگ اولیاء بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، تو اب اس کے آنسر سے ہم اس کی نوعیت کو پہچانیں گے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے، اور اس کا ریسپانس اللہ نے جو دیا کہ ان اللہ یحکم، اس سے مجھے بہت ساری جو حقیقت مجھے نظر جو آ رہی تھی میرے اعتبار سے، کہ ان اللہ یحکم بینہم، ٹھیک ہے اللہ بھی دیکھیں گے کہ بے شک اللہ وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ تمہاری دوستی کی نوعیت کیا تھی، بے شک اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلافات کر رہے ہیں، اللہ اچھی طرح سے جان لیں گے کہ تم نے ان کو کون سے ولی کا درجہ دیا ہے۔ اگر تم ان کو ولی مانتے ہو کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، تو اگر تم ان کی سنگت اختیار کرتے ہو کہ میں ان کو پوچھوں، ان کی نماز دیکھوں، ان کے دن رات کو دیکھوں، یہ کس طرح سے برے وقت میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ حرام نہیں کھاتے ہیں، یہ اپنا پورا کیسے کرتے ہیں، یہ پردہ کیسے کرتے ہیں، ان کے گھر کا کیا حال ہے، ان کی زبان کا انداز، ان کے اخلاق، یہ میں ان کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں، میں ان کو پورا سننا چاہتا ہوں، تو اللہ سے یہ مجھے قریب کر دیں کہ انہوں نے مجھے تہجد کی عادت ڈلوا دی، انہوں نے مجھے جھوٹ سے نفرت دلا دی، انہوں نے مجھے پاکیزگی کا جو ایک درس دیا، انہوں نے مجھے ہر طرح کے باریک باریک شرک سے آگاہ کیا، تو ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ تم کس طرح سے قرب حاصل کر رہے تھے، ان کی قبر پہ جا کے ان سے لوٹ پوٹ ہو کر وہ قرب حاصل کر رہے تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دعا کریں گے تو میری دعا قبول ہوگی، یہ مجھ پہ دم کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ مجھے کچھ پڑھنا بتائیں گے تو اللہ ان کی تو ہر بات کو سن لیتے ہیں، یہ جو بتا دیں وہ پورا ہو جائے گا۔ تم کو اب اللہ دیکھیں گے کہ تم کون سا قرب تلاش کر رہے تھے ان کی طرف۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی میں نے اس کو یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ولی بناتے ہیں، جو کہ حرام نہیں ہے ولی بنانا، اور یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ سے درجات میں، تو اگر عمل تمہارا اپنے پاس موجود ہے، تم سدھر رہے ہو ان کی سنگت میں، تو اللہ فیصلہ کریں گے جن معاملات میں اختلافات ہو رہا ہے، اور اگر تم ان سے کوئی برکت کا کوئی اور حصول تمہارے پاس ہے تو ادھر بھی اللہ تم کو پکڑ لیں گے کہ تمہاری محبت کا ایٹ لاسٹ انجام کیا تھا۔ کیا یہ محبت تھی کہ میں ان کو ولی بنا لوں، پھر یہ جب میرے لیے بخشش کی دعا کریں گے، یہ میری قبر میں آئیں گے؟ دیکھیں، ہم پیر مریدی والے لوگ تھے، تو ہم پیر صاحب اپنے اسی لیے بناتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب قبر میں آ کر ہمیں بچا لیں گے۔ تو ہماری محبت ان سے اس لیے تھی کہ اگر ہم بغیر مرید کے مر گئے تو قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اکیلے بیٹھے ہوں گے اور کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ تو وہ بھی ہم نے کوئی شریک نہیں بنایا ہوا تھا، ہم نے اپنے پیر صاحبوں کو ولی بنایا ہوا تھا، لیکن ہماری ولایت کا یہ تقاضا تھا کہ یہ ہمیں قبر میں بچا لیں گے، حشر میں بچا لیں گے، اور دوسرے معاملات میں بھی یہ گیپ سے اڑ کر آ جاتے ہیں اور ہمیں گرنے سے بچا لیتے ہیں اور ہمارے بچے کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے زیر بحث پورا ٹاپک ہے، ادھر کافروں تک تو جانا اور نان مسلم تک جانا تو بڑی دور کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور اسی طرح کے پوری سورہ زمر انہی باتوں سے بھری ہوگی، تو اپنے آپ کو فوراً کھرچو۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میری پرانی ٹیچر جو وہی پیر صاحب والی تھی، وہ مجھے مدینے میں ہی ملی۔ میں دیکھیں، ٹیچر تو ٹیچر ہوتی ہے نا، محبت تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا دوسرا ڈائمنشن لے لیا، تو میں ان کے پاس لپک کر گئی، ان سے ملی اور میں نے ان سے کہا کیا حال ہے، کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا تکبر۔ میں نے کہا کیا میرا تکبر؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر یہ تکبر بھرا ہوا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارو گی۔
آج تم مدینے آ کر بھی تمہارا یہ تکبر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر نہیں پکارو گی. میں صرف ان کی شکل دیکھ رہی تھی. میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مجھے اچھا خاصا ذلیل کر دیا کہ مجھے متکبر بولا اور ایسے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں مجھے، کہہ رہی ہیں یہ تمہارا تکبر تمہارے آڑے آئے گا. اور ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں، ہم تھوڑے سے تو چکرا جاتے ہیں نا، ہم ایموشنل بلیک میل بھی تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. تو میں بس چپ بیٹھی ہوئی تھی اور بس تجزیہ کر رہی تھی کہ کس لحاظ سے میں غلط ہوں، میں کیسے نبی کو ادھر قبر پر پکاروں، ساری دنیا پکار رہی ہے، میں کیسے پکاروں. اب یقین جانے قرآن جیسے کھولوں مسجد میں بیٹھے وہی آیت آئے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. یعنی ایک نہیں بار بار یہ آیت آتی چلی گئی اور میں اللہ کے آگے بس سجدے میں گر گئی کہ اللہ آپ نے میری کیسی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح سے میرے رب نے مجھے بچایا کہ یہ تکبر. اب وہ سمجھتی ہیں تو سمجھیں، میرا فیصلہ کرنا تو میرے فیصلہ کرنے والا تو میرا اللہ ہے. تو بات صرف یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اینالائز کریں. ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم قرب تلاش کریں ان کے عمل کے مطابق، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب اتنی سالڈ ہے کہ ہم اس میں نبی کا عمل بھی دیکھ لیتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا بھی عمل دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ کے پورے احکامات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ہمیں تو وہی والا پوائنٹ لینا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور اللہ کے نبی کی بھی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ ان کی دعا یا ان کا کہنا آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا، بلکہ اللہ نے تو کہا اے نبی آپ 70 بار بھی دعا مانگ لیں، میں نے آپ کی دعا نہیں سننی ہے. جس کے حق میں اللہ نے بخشش روک دی ہے، اللہ نبی کی 70 بار کی بھی دعا کو نہیں سنیں گے. اور اس کے علاوہ بھی سورہ ممتحنہ میں بھی، دوسری سورہ منافقین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کا بخشش مانگنا یا نہ مانگنا برابر ہے، کیونکہ اللہ نے فلاں فلاں کو نہیں بخشنا ہے. تو کیا فائدہ کہ ہم کسی کی قبر پہ جائیں، اس کو زندہ سمجھیں، سارے لاز بریک کریں اور ایٹ دا اینڈ حال یہ ہمارا ہو کہ اللہ کے نبی کی بھی تعلیمات کے ہم خلاف جا رہے ہوں، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنے دماغ کو نہیں چلایا. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کسی کے ہاتھوں بھی ایموشنل بلیک میل ہونے سے بچا لے. ہمارے رب کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو ایکچولی آنسر بہت ہی انٹلیکچوئل تھا کہ اللہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے کسی سے کیوں محبت کی، کسی اللہ والے سے کیوں محبت کی. تمہاری محبت کا جو ایک پورا کلاسیفیکیشن کیا تھا، تم ان کے جیسا بننا چاہتے تھے، تم ان کو سننا چاہتے تھے، تم ان کو سمجھنا چاہتے تھے، یا کوئی اور طریقہ کار تھا کہ جس کے تحت تم نے ان سے پیار کیا تھا. ایکچولی ولی سے پیار کیا جاتا ہے، وہ ہمارے دوست ہو جاتے ہیں، دلی دوست ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سب کو اللہ جانتے ہیں. اور ایٹ لاسٹ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ لا یہدی، اللہ تو ایسوں کی رہنمائی بھی نہیں کریں گے کہ من ہوا کاذب، جو منہ سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے، جو کاذب بھی ہے کفار بھی ہے، یعنی حق کا منکر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. تو ٹھیک ہے، تمہارے منہ کے بولنے پر اللہ تعالیٰ تو اس وقت تمہاری سن رہے ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. تو ٹھیک ہے، اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے کہ تمہاری محبت کا کیا ڈائمنشن تھا اور تم کتنا ان کے لیے شرک رکھتے تھے یا کتنا ان کے لیے تم بندگی کا ایلیمنٹ تھا تمہارے اندر، یا تم بہت پیورٹی کے ساتھ ان کے عمل کو دیکھنا چاہتے تھے یا ان کی سننا چاہتے تھے.
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے آیت وہ شرکیہ ہو رہی ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولد. اب ولد پر بات ہو گئی، پہلے ولی پر بات ہوئی، اب ولد پر بات ہو رہی ہے کہ چلیں ہم لے لیں کہ وہ جو اولاد بناتے ہیں. دیکھ لیجئے پہلا تعارف، پہلی بات ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہو گئی کہ اگر ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ بنائیں اولاد تو لستفا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چن لیتے. مما یخلق ما یشاء، ٹھیک ہے اللہ نے جو تخلیق کی وہ چن لیتے، لیکن پاک ہے وہ، اس بے عیب ہے وہ اللہ تعالیٰ. اللہ کو اولاد نہیں چننی، اللہ نے اولاد نہیں بنائی. ولی کا بھی ٹاپک آ گیا، اولاد کا بھی ٹاپک آ گیا. هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ بس ایک ہی ہیں اور اللہ سب پر غالب ہیں، بڑے زبردست ہیں. اور اللہ کیا ہیں اچھی طرح سے سمجھو کہ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خالق ہیں آسمانوں کے اور زمین کے. اللہ نے تخلیق کیا آسمان کو اور زمین کو کسی حق کے ساتھ، کسی حقیقت پر مبنی اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. یکور اللیل علی النہار، یہ اللہ کی ذات وہ ہے، وہ شان والی ہے وہ اللہ کی ذات کہ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن میں، اور وہ اللہ تعالیٰ لپیٹتے ہیں دن کو رات میں. یعنی تم جاننا چاہو گے اللہ کو تو نہ اولاد بناؤ گے اور نہ ولی کے لیے کسی کو اتنی محبت کرو گے جو اللہ سے بھی بڑھ کر ہو یا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو. تم کبھی نہیں کرو گے اگر تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے، اگر اللہ تمہیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جائیں اور اللہ کی کتاب اگر تمہارے پاس ہو، تو پھر تمہارے لیے کسی کو دیکھنا اور اللہ سے قریب ہونا بہت آسان ہوگا کہ آؤ اللہ کی کتاب پڑھو تاکہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو اللہ وہ شان والے ہیں کہ مسخر کیا سورج اور چاند، کل یجری لاجل مسمى، لیکن ان سب کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے. یہ سب جاری و ساری ہے دنیا ایک مقرر مدت تک. تو الا هو العزیز الغفار. دیکھیں بار سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے الا، اچھی طرح سے غور سے سن لو. هو العزیز الغفار، وہی اللہ تعالی غلبہ رکھنے والے، بخشنے والے ہیں. بڑا خوبصورت نام آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. پیدا کیا، تخلیق کی اللہ نے تم کو نفس واحدہ سے. یعنی اللہ اپنا پورا تعارف کرا رہے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ کی شان، اللہ کی کتاب سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں تخلیق کی اللہ نے نفس واحدہ سے، پھر بنایا اس نفس واحدہ سے اس کے جوڑے، اور نازل کیا تمہارے لیے چوپائے 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہی اللہ نے تخلیق کی تمہاری ماں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلقن، ایک شکل سے ایک تخلیق کے بعد ایک دوسری تخلیق، کس طرح سے وہ جمع ہوا خون، پھر بوٹی، پھر ہڈی، پھر چمڑا، سارے اعضا بنانا. فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں اللہ نے تمہاری بہترین تخلیق فرمائی. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارے اللہ، تمہارے رب، تمہارے پالنے والے ہیں. تم کسی ولی کا قرب کسی بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں اختیار کرو. ولیوں کی سنگت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، نیک لوگوں سے دوستی رکھو، نیک لوگوں سے تمہارا تعلق ہو. لیکن یاد رکھو کہ شرک کسی صورت بھی ان کے ساتھ کرنا کہ یہ اللہ کے کوئی خاص ہیں اور میں دعا مانگوں تو میری قبول نہ ہو، وہ دعا مانگیں تو ان کی قبول ہو، ایسا ایک جو ہمارے اندر نظریات ہے اختلافی، جو شرک کی حدوں پہ جاتا ہے، اور کسی کو ہم بس اس لیے عزت دے دیں کہ یہ مجھے اللہ کے سامنے بچا لے گا. یہ عزت تو آپ نے، یہ بات تو آپ نے نبیوں کے لیے بھی نہیں کرنی. اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کو ہم استغفر اللہ حیا دلاتے ہیں. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یعنی کیا اللہ کو حیا دلا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جوش دلا رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے جعفر کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اللہ تجھے زینب کی چادر کا واسطہ، یعنی کیا کر رہے ہو؟ یہ کر کیا رہے ہو؟ اور دوسروں کو تم مشرک بولتے ہو. تم نے کیا بڑی بات کر دی.
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تم اللہ کو پہچانتے نہیں تو پھر پہلے تو اللہ کو پہچان لو کہ اللہ کیا ہے. مت اللہ سے اس طرح سے باتیں کرو، ٹوٹل لاس میں چلے جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری جو ہماری تھوڑی بہت نیکیاں اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر اللہ ہم سے بات تک کرنا گوارا نہ کرے، کیونکہ ہماری جہالت سے، ہماری سماعت بصارت دل سے جو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اللہ کی کتاب سے، تو شاید ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے بات تک کرنا پسند نہ کریں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو معجزات دکھائے کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تم 3 اندھیروں میں ہوتے تھے، یہ تمہارے رب ہیں، یہی تمہارے اللہ ہیں. لہ الملک، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے. دیکھو اس کے دین کو پیور رکھو، مخلصا لہ الدین کو آپ نے نہیں بھولنا ہے. سورہ زمر کے کہ مخلصا لہ الدین، دین صرف اس اللہ کے کلام کا، اس الہامی بات کا ہے. تم نے ایک بات بھی اگر کوئی بغیر الہامی کہی ہے تو وہ دین کا درجہ نہیں رکھے گی، چاہے تمہارے کتنے بڑے بڑے اجماع، تواتر، علماء، علامہ، مفتی سب آ جائیں، اگر وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. ہم اس کو امپیورٹی کہتے ہیں، ہم اس کو ملاوٹ کہیں گے کہ یہ دین میں ملاوٹ ہوگی. تو یہ تمہارے اللہ ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. انا تصرفون، کدھر گھوم گئے ہو کہ قرآن کو بھی چومتے ہو، قرآن کی بھی عزت کرتے ہو، اللہ کی بھی خوشنودی چاہتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، لیکن کہاں گھوم گئے ہو کہ شرک کے معاملے میں تمہارا دماغ چلتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کی بے نیازی کہ ان تکفرو، دیکھو اگر اب بھی تم نہیں مانے اور تم اپنے پرانے شرک کو چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہو. آپ خود سوچ لینا کہ مدینے میں میں ہوں اور کوئی مجھے کہے کہ تم متکبر ہو، اگر تمہارے اندر تکبر نہیں تو جاؤ نبی کو پکارو، تمہاری ساری مشکل حل ہو جائے گی. اور پھر مجھے تو یہاں تک کہا کہ تم جیسوں کو تو پھر وہ جواب بھی آئے گا. تو سوچئے کہ اس وقت بھی بندہ نہیں تو خوشی خوشی جا کر پکار لے کہ چلو مجھے تو جواب بھی آ جائے گا، میری ٹیچر کہہ رہی ہے کہ جواب بھی اگر آ جائے گا. تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم اتنے اللہ سے نزدیک ہیں اور اللہ بھی ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ بس ہمیں تو ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے کلیئر اپنا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ان تکفرو، اگر تم نے دیکھو کفر کیا نا، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہی برت لیں گے. اللہ بے نیاز ہے تم سے. تمہیں نہیں ماننا مت مانو، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہیں جتنے شرک کرنے ہیں کرو. اور مجھے تو لگتا ہے اللہ بھر بھر کے ہم کو دے بھی دیں گے شرک کرنے پر کہ جاؤ تمہاری عقل نے تمہیں یہ سمجھایا نا، لو بہت سارا لو، بہت سارا لو، لیکن پھر تمہارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو سن لو، اگر تم نے کفر کیا اللہ بے نیازی برتیں گے تم سے. ولا یردا، اللہ راضی نہیں ہوتے لعبادہ الکفر، اپنے بندوں سے اللہ کفر کرنے پر راضی نہیں ہے، اللہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا، لیکن اگر تم اللہ کی باتوں کی قدر کرو گے، اگر تم توحید کی قدر کرو گے، اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہیں، یردہ لکم، وہ پسند کر لے گا تم کو، وہ راضی ہو جائے گا تم کو، وہ رضی اللہ تم کو کر دے گا. جو ہم کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ کرے کہ ہمارے بھی نام کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہوا، اللہ ہم سے راضی ہوا، اللہ ہم سے راضی ہوا. رضی اللہ کا معنی جسٹ یہی ہے. ہم نہیں بول رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے درجے پر ہیں یا ہم کوئی بڑے درجے پر ہیں. ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بس ہمارے وہ اعمال ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہم آپ سے راضی ہیں. اللہ پھر بھی ہم کہیں منافقت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، اللہ ہمیں پیورٹی نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے قول میں سچا بنائیے گا، مرتے ہوئے بھی ہم سچے ہوں. اور یقیناً جو مرتے ہوئے سچا ہوتا ہے تو اٹھنا تو پھر اس کے لیے سچائی پر ہی ہے. پھر تو میرا اور آپ کا کام بھی ختم ہوا نا، اگر ہم عزت کے ساتھ مر گئے پھر تو کام ہی ختم نا. کہ اللہ اگر مجھ کو اور آپ کو عزت کی موت دے دینا تو اب اٹھنے کے لیے تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اب قبر حشر، وہ تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے.
اگر ہم اللہ کی رضا میں مریں گے تو معاملہ تو سارا کے سارا ماشاءاللہ ٹیکل ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دے، اور اس پر اللہ نے ہمارے بڑے کان کھولے کہ دیکھو کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. کیوں ہم نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں؟ کیوں ہم دیتے ہیں؟ یہ کس نے ہمیں سکھا دیا اور ہمارے دماغ نے اس کو کیسے قبول کر لیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے دماغ نے اس کو قبول کیسے کر لیا. میرے پاس ایک شیعہ ماں اور بیٹی آئی تھی، شیعہ تھی. جب ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا بھائی جعفر کے کٹے ہوئے ہاتھ سے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ زینب کی چادر سے تم کو کیا ملنے والا ہے؟ نبی کے نیک اعمال سے تمہیں کیوں کچھ حصہ ملے گا؟ تو اب یقین جانے وہ اتنی سچی تھی دونوں ماں بیٹیاں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دماغ نے اس کو قبول بھی کیوں کیا؟ تو دیکھیں دنیا میں سچے لوگ موجود ہیں، دنیا میں عقل چلانے والے لوگ موجود ہیں کہ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو دوسروں کی نیکیوں میں تمہیں کیوں حصہ ملے گا؟ تمہیں اگر قرب تلاش کرنا ہے تو آؤ، میدان میں آؤ، عمل کرو، برداشت کرو، اخلاق سے پیش آؤ اور اپنی نفس پر قابو رکھو. اس سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ہم نے اس وقت روزوں کے لیے کھانے پینے میں نفس پر جو کنٹرول کیا، اے پروردگار ہمیں دوسرے معاملات میں بھی ایسا اس سے زیادہ کنٹرول نصیب فرما دیجئے. ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہماری دوسری برائیوں کو بھی ضرور دور کریں گے. اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ پھر تمہارے رب کی طرف جب تم لوٹ کے جاؤ گے پھر وہ اللہ تمہیں خبر دیں گے جو تم نے عمل کیا تھا، کیونکہ وہی اللہ علیم ہے سینوں تک کی بات کو کہ تمہارے اندر کیا شرکیہ ایلیمنٹ ہے، اور تم جو منہ پر اتنی اچھی باتیں کرتے ہو تم اندر سے کتنے اچھے ہو. اللہ ہمیں سچ مچ دل کا بھی اچھا کر دیجئے. اچھا جی، اسی کے ساتھ ہم ویسے تو پہلے میں ریکارڈنگ کلوز کروں، پھر میں آپ کو شیڈیول بتاتی ہوں.